الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آج محرم الحرام 1446 ہجری کی 12 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے بہت سے احباب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی شہادت کی مجلسیں لگاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے اپنے بھائیوں سے بہت سی باتوں میں چوک ہو جاتی ہے۔ وہ چوک اس طرح سے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم کچھ تاریخی واقعات اور حالات کو سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں، تو بعض دفعہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں ان کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک طبقہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو وہ طبقہ جو ہے خاص طور سے اس پورے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرتا ہے، ان کی کمیاں گناتا ہے اور ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، افترا کرتا ہے۔ یقیناً یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا اور مسلمان ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس واسطے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ روئے زمین پر نسل انسانی میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اشرف ہے۔ صحابہ کرام میں فرق مراتب ہے، کسی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس طرح سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انبیاء کے بعد اگر کوئی قدوسی صفات جماعت ہے جو سب سے افضل کہی جا سکتی ہے، سب سے باکمال کہی جا سکتی ہے، سب سے اشرف کہی جا سکتی ہے، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میں بتا دوں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جو ہے صحابی کی جمع ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ تو صحابہ کرام کا انتخاب ہم نے نہیں کیا ہے، انسانوں نے نہیں کیا ہے۔ جس طرح انبیاء کا انتخاب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور کسی قوم کے بس میں نہیں ہے، لوگوں کے بس میں نہیں ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، ایسے صحابہ کرام کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھی بنانے کے لیے، ان پر جان لٹانے اور نثار کرنے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا صحابی کا۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں جو یقیناً من جانب اللہ جن کا انتخاب ہوا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو فضائل بیان کیے ہیں، جو مناقب بیان کیے ہیں، جو ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، وہ سب اس بات پر دال ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق اپنی زبانوں سے طعن و تشنیع نہ کریں، الٹی سیدھی باتیں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی کھلے لفظوں میں اعلان کیا ہے۔ کیا کہا؟ یہ آیت سورۃ فتح، سورت نمبر 48، آیت نمبر 29 اور پارہ نمبر 26۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب آگے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے جانثاروں کے تعلق سے بیان کیا، صحابہ کرام کے تعلق سے بیان کیا، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ہمارے پیارے
پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کفار پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، آپس میں بہت۔ یہ کس کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے حبیب ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ اللہ ان کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع سجدہ کرتے ہوئے، رکوع سجدہ کرتے ہوئے۔ کہیں اللہ نے فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں۔ کہیں کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون، یہی نیک بخت لوگ ہیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ یحبہم ویحبونا، اللہ انہیں چاہتا ہے اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب دیکھو گے تو کیا؟ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، نماز میں لگے رہتے ہیں، رکوع سجدے میں لگے رہتے ہیں۔ اور کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ روئے زمین پر نسل انسانی میں کسی کے تعلق سے اللہ نے یہ فرمایا، اگر کسی کے تعلق سے اللہ نے یہ فرمایا تو وہ صحابہ کرام ہی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر، ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے نورانیت ٹپکتی ہے، روحانیت ٹپکتی ہے، ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے ہیں، یعنی ان کے قلوب نور سے اتنے بھر جاتے ہیں کہ چہرے پر اس کے آثار نمایاں اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یعنی پہلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، پہلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قدوسی صفات لوگ ہیں۔ شاعر کیا بولتا ہے؟ دل ازل ہی سے تیرے حسن کا شیدائی ہے، دل ازل ہی سے تیرے حسن کا شیدائی ہے، وہ جو ایک چوٹ پرانی تھی ابھر آئی ہے، یعنی پہلے بھی تذکرہ ہوا، قرآن بھی تذکرہ ہو رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اب آپ سوچو 10 محرم کو ہمارے نوجوان بہت سے بھائی میں نے دیکھا، اپنے بھائیوں کو دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ رکشے میں جا رہا تھا اور ادھر سے بس میں آ رہا تھا تو دیکھا ہمارے کچھ نوجوان جو بہت خاص ہیں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ بہت سے نوجوان اگلی سب میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بیان کو سنیں اور بعد میں ہم سے کلپ مانگتے ہیں۔ ان کو دیکھا کھڑے ہیں۔ نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ رہنے والے ہو یا ان کو جو لوگ لان تان کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے ہو؟ یہ بھی آیت جو ہے سورہ فتح کی ہے، آیت نمبر 26۔ اللہ کیا کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے تقوی کے کلمے کو ان کے لیے لازم کر دیا۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم کسے کہتے ہیں؟ سنو مسلمانوں، جس طرح شہد کے لیے مٹھاس لازم ہے، جس طرح سورج کے لیے روشنی لازم ہے، جس طرح برف کے لیے ٹھنڈک لازم ہے، جس طرح آگ کے لیے حرارت اور گرمی لازم ہے، جس طرح دودھ کے لیے سفیدی لازم ہے، اگر دودھ سے اس کی سفیدی کو نکال دو تو دودھ نہ رہے گا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے جانثاروں کے لیے تقوی کے کلمے کو لازم کر دیا، تقوی کے کلمے کو لازم کر دیا کہ وہ متقی ہی رہیں گے، پرہیزگار ہی رہیں گے، لیکن چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، محفوظ ہیں، کبھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان سے کبھی خطا ہوگی تو سچی پکی توبہ کریں گے، سچی پکی توبہ کریں گے اور اللہ ان کے توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اللہ جب ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے قرآن میں
اللہ نے خود اعلان کیا، آیت نمبر 152 سورہ آل عمران کا حصہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تم سے معاف کر دیا۔ تھوڑی سی جگہ چوک ہو گئی تھی کچھ صحابہ کرام سے، غزوہ احد کے موقع پر تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ان لوگوں نے توبہ اور استغفار کیا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے تم سے معاف کر دیا، اللہ تم سے معاف کر دیا۔ بتاؤ نسل انسانی میں ان جان نثاروں کے علاوہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، علم والا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، کتنا بڑا پہنچیلا ہو جائے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں ہو رہا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے جانثاروں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ حشر، سورت نمبر 59 اور پارہ نمبر 28۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان، والذین تبوؤا الدار والایمان، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ جانثاروں کو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کے جانثاروں کو، صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا دار یعنی مدینہ المنورہ کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا۔ اب آپ اس کا ترجمہ اس طرح کرو، جن لوگوں نے کی مدینہ منورہ کو، دار الاسلام کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اس کو آپ یوں سمجھو جس طرح مچھلی کا ٹھکانہ پانی میں ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایسے اللہ کے پیارے حبیب کے جو جانثار ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ایمان ان کے لیے، ایمان ان کی زندگی کے لیے، ان کے شب و روز کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی۔ اب آپ ان تمام باتوں کے باوجود وہ تمام کام کریں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے جانثاروں کو ایک دو کو چھوڑ کر کے سب کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جن کے ہاں تبرہ کرنا اور صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا کار ثواب ہے۔ آپ ان کے کام میں شریک ہوں گے، آپ کا انجام کس کے ساتھ ہوگا خود سوچ لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت نمبر 18 ہے، یہ بھی سورہ فتح سورت نمبر 48 پارہ نمبر 26 کی آیت ہے۔ کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ واقعہ ایک لمبا واقعہ ہے، یہ بیعت رضوان کا جو سن 6 ہجری میں ہوا ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے جانثاروں سے بیعت لی۔ اللہ نے اس بیعت پر کیا اعلان کیا؟ رضی اللہ عنہم کہا، رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ رضیہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، گزشتہ زمانے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس سے ناراض بھی ہوگا، اس سے کبھی ناراض بھی ہوگا۔ تو اللہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ آپ کے ان جانثاروں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے جانثاروں سے خوش ہے، راضی ہے۔ اب اگر ہم تاریخی واقعات کو لے کر کے، کچھ ایسی باتوں کو لے کر کے جس کا بعض دفعہ حقیقت میں تاریخ میں بھی کوئی سر و پیر نہیں ہوتا ہے، اب اگر ہم ان پر لعن طعن کریں، ان کے تعلق سے غلط باتیں کہیں، یا وہ لوگ جو کہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں ان کے کام میں ہم شریک ہوں، اب ہم سوچیں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور دیگر عشرہ مبشرہ کو چھوڑ کر کے اور دیگر صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے دشمنان صحابہ کے ساتھ اگر آپ جاؤ گے، ان کی مجلسوں میں جاؤ گے اور ان کے پروگرام میں جاؤ گے، ان کے ہو ہا میں جاؤ گے، تو آپ کا نام کس کی فہرست میں لکھا جائے گا؟ خود غور کرو مسلمان، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے من کثر قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی، جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ ہم گئے، ہم جاتے ہیں یا ہم گئے،
وہ ڈھول ڈھمکا دیکھنے کے لیے، ان لوگوں کا ہوا دیکھنے کے لیے، تو ہم نے کس کی رونق بڑھائی؟ ہم اپنا ایمان تازہ کرنے گئے ہیں یا ہم ان کی رونق بڑھانے کے لیے گئے ہیں؟ سوچو مسلمانوں، انجام سوچو۔ اور پھر وہ تو بہت سی حرکتیں کرتے ہیں جو میرے خیال سے جو صحیح دماغ انسان ہوگا وہ نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں نے ہم کو ویڈیو بھیجا، وہ آگ پہ، ہم تو سنا کرتے تھے، دیکھا بھی ابھی آنکھوں سے، آگ پہ گزرنے کا، غم حسین میں آگ پہ چھلانگ لگا رہے ہیں، کچھ مر گئے گر کے اس میں۔ ارے آگ تو ایسے ہی جہنم کی علامت ہے، تم جہنم میں جانے کی پریکٹس کر رہے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا راستہ آسان ہو جائے جہنم کا؟ تو میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں اور خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو کہ اگلی سب میں جمعہ میں ہوتے ہیں، آپ ایسی مجلسوں سے دور رہیے، ایسے ہوا سے دور رہیے، اور صحابہ کرام کی عظمت اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ اگر آپ کبھی ان کی مجلس میں گئے، ان کے نعرے میں گئے، اگر کبھی ایک بار بھی انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ جس نعرے سے کسی بھی صحابی کی تنقیص یا ان پر تنقید ہو رہی ہو یا ان کی کمی ہو رہی ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی نعرہ لگا دیا اور آپ نے بھی اسی نعرے میں ان کا ساتھ دے دیا، تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر جا کر کے وہاں لطف لینا، مزہ لینا، ان کا ڈھونڈا دیکھنا، یہ آپ کے کام آئے گا، یا صحابہ کرام کا جو عمل ہے، جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کا انجام ہوگا اچھا، وہ آپ کے کام آئے گا؟ تو تھوڑی دیر کے ہوا کے لیے اپنی عاقبت نہ خراب کیجئے، اپنی عاقبت نہ خراب کیجئے۔ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، ان کو رضا کا پروانہ دیا ہے، ان کو خوشی کا پروانہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یحبہم ویحبون، اللہ انہیں چاہتا ہے، وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک بخت لوگ ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کس طرح انہوں نے قربانی دی، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تپایا اور کھپایا اسلام کے لیے، جس طرح انہوں نے گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے املاک کو چھوڑا، اپنے جائیداد کو چھوڑا۔ تو دوستو اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں جو خالی مزہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو، مت جاؤ۔ اگر جاتے ہو تو پھر اپنے سینے پر ایک بار رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، تنہائی میں بیٹھ کر کے، منڈی جھکا کر کے، آنکھ بند کر کے غور کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے رسول کے جانثاروں کے ساتھ ہو یا اللہ کے رسول کے جانثاروں پر جو لوگ لعن طعن کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی مہر نصیب فرمائے، اور آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔